ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اللہ رب العالمین ان کا سایہ دراز اہل سنت پر قائم و دائم رکھے. جیسے وہ خطا اجتہادی کے بارے میں بولا, اب آج تک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو ہر محفلوں میں گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے خطا اجتہادی ابھی تک یہ وہ اتنا سارا مسئلہ چھیڑ دیا, یہ وہ ابھی تک حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے گستاخی کی, یہ وہ ادھر ادھر, یعنی بہت ساری کر رہے ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ خطا اجتہادی ہوتی کیا ہے. میں آپ کو سادہ سی بات بتاؤں, مجتہد جو ہے نا, مجتہد جیسے ہم پیروی کن کی کرتے ہیں؟ امام اعظم کی. امام اعظم گئے اور امام شافعی اپنی کرتے ہیں, وہ بھی مجتہد ہے, امام اعظم بھی مجتہد ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ امام اعظم نے کسی مسئلے میں کیا اس کی امام شافعی کی پیروی کی ہے؟ نہیں کی, ان کو کرنا ہی جائز نہیں ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود مجتہد ہے, قرآن سنت اجماع قیاس سے مسائل کو استنباط کر سکتے ہیں. ہاں, ان کی اس استنباط کرنے میں اگر کوئی مسئلہ ایک جیسا ہو گیا تب تو مسئلہ نہیں, لیکن اس کو سن کر اسی پر عمل کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اسی طرح حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے کیا کیا؟ باغ فدق کا مسئلہ, حالانکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے, میں چھیڑ تو گیا ہوں. اب باغ فدق کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو مال ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ صدقے کا مال ہے. جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے تو اب جو حضور علیہ السلام کا مال ہے نا, وہ صدقہ ہو جائے گا. اب حضور علیہ السلام کے پاس تھا باغ فدق. کیا تھا؟ باغ فدق. تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس, اے صدیق اکبر, میرے باپ نے باغ فدق کا جو وہ باغ چھوڑا ہے آپ مجھے وہ دے دے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ شرعی طور پر مسئلہ بتایا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کا باغ تھا, باغ فدق تھا, وہ حضور علیہ السلام کا تھا, لیکن جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے, اب یہ امت کا ہو گیا, یہ صدقہ ہو گیا. تو حضرت سیدنا صدیق فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئی. اب اس مسئلے میں یہ جو مانگنا تھا نا صدیق اکبر سے, اب یہ کیا تھا؟ یہ خطا اجتہادی تھی. اور خطا اجتہادی اس کو کہتے ہیں کوئی مجتہد اپنے فہم سے کسی سے کوئی سوال کرے یا کوئی بھی کسی مسئلے کو استنباط کرے, اگر وہ خطا پر ہے تو اس خطا پر اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ اس خطا پر اس کو ثواب ملتا ہے. خطا اجتہادی اس کو کہتے ہیں, اس کو ثواب ملتا ہے, گناہ نہیں ملتا. لیکن رافضیوں نے کیا کہا کہ اب جو ہے نا یہ مسئلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بتایا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی. اب یہی مسئلہ صرف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے نہیں بتایا, یہ مسئلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا, اور داتا علی حجویری صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں ذکر کیا. لیکن کیا ہے, ان بے عقلوں کو ابھی تک یہ عقل نہیں آئی کہ یہ ان ساری کتابوں میں عقل ہے تو ہم ان کتابوں پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے. اب میرا سوال ہے, آپ جتنا بھی ان پر فتویٰ لگا لیں تو ظاہری طور پر جنہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے فتویٰ تو ان پر لگانا چاہیے نا کہ یہ مسئلہ شرعی طور پر غلط ہے, تو یہ مسئلہ لکھنے والا یہ وہ فلاں یعنی گستاخ ہے, جو بھی آپ قرار کر دیں. اصل جو جڑ ہے ان پر لگائے نا. وہ کیسے لگائیں؟ پیر مہر علی شاہ پر لگا ہی نہیں سکتے, پتہ ہے اپنے لالے پڑ جائیں گے. داتا علی حجویری صاحب پر لگا ہی نہیں سکتے, ان کو پتہ ہے اپنے لالے پڑ جائیں گے. تو کیا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں حق بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب